السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلام کار کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایک ایونٹ رکھا گیا تھا۔ اس ایونٹ کے اندر دو اہم ممبر جو کور ممبر تھے وہ اس میں شامل تھے، ایک شبیر صاحب اور دوسرے خواجہ مہران صاحب۔ اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، جو لوگ مظفر آباد گئے ہوئے تھے، جو لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان ساروں کو اپریشیٹ کرنا، مبارکباد دینا، کیونکہ پہلے تو جو فوت ہوئے تھے، جو بندے شہید ہوئے تھے آزاد کشمیر کے، اس کی وجہ سے اچھی طرح سے ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکے۔ اس لیے اب اسلام کار کے اندر انہوں نے ایک ایونٹ رکھا تھا جس میں تمام لوگوں کو شکریہ ادا کیا تھا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہوئے تھے۔ جنہوں نے یہ ایونٹ رکھوایا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آئیڈینٹی شو نہ ہو، اس لیے انہوں نے نہ تو اپنا نام بتایا اور نہ ہی اپنی تصویر لگائی ہے کہیں پہ بھی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے یہ ایونٹ اسلام کار کے اندر رکھوایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے لوگ ایونٹ کے اندر شامل ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے اور پورا ہال بھرنا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آنا سٹارٹ ہوئے، جنہوں نے تقریر کی، ساروں لوگوں کا ایک ہی بات کہنی تھی کہ سارے لوگوں کو شکریہ ادا کرنا، اور جو لوگ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے، ان سب کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ جن لوگوں نے ان کے اوپر گولی چلائی تھی ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا، نہیں مارا گیا۔ اچھا، ان کا نام انصر صاحب ہے۔ انہوں نے ایک کمال کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے جو کام کیا ہے نا، پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا۔ انہوں نے ایسا کام کیا ہے نا، ایک غریب کے گھر ہر مہینے 10,000 روپیہ دینے کے برابر کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بجلی سستی کرائی ہے، ان کے جو تمام مطالبات کامیاب کروائے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک غریب کے گھر عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر ہر مہینے 10,000 روپے دے کے پھر اس تقریب میں شبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قربانی دی ہے، ہم لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے فیملی ممبرز کی جانیں قربان کی ہے، اور ان سیاستدانوں نے کیا کیا ہے، ہمارے پیسے لوٹ کے کھائے ہیں۔ اور ان قاسم مجید انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے پیسے لوٹ کے اپنے گھر وغیرہ بنائے ہیں، اور ان ہاسپٹلز میں بیٹھے ہوئے عام عوام کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ان لوگوں کی جو جانیں جا رہی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے یہ لوگ۔ اب خواجہ مہران آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آخری قوم ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ پہلی قوم نہیں ہو سکتے جو اپنے ہی جد و جہد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں آئی تھی جو اپنے حقوق کے لیے لڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے موت بھی آ جائے نا تو بھی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، ہم اس عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں اپنے عوام کے لیے لڑنا ہے، اپنے حقوق کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں، سیاستدان ہیں، یہ اپنے ہی پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابھی تک ہسپتال نہیں ٹھیک کروائے، یہ لوگ ہماری کیا ہی مدد کریں گے۔ خواجہ مہران نے کہا کہ اب ہمیں اکٹھا ہونا پیسی، خاص کر کے ان نوجوان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہمارا مستقبل ہیں، انہوں نے ہی ہمارے مستقبل کو سنوارنا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا پیسی، اپنے حقوق کے لیے لڑنا پیسی۔ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سے ڈریں گے، ہم سے ہمارے مطالبات نہیں چھین سکیں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کبھی بھی غلط راستے کے لیے استعمال نہیں کرنا بلکہ اپنے حق کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو 53 لوگوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا نا، ان سب کو ختم کر کے اپنے شہداء کا بدلہ لینا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، بلکہ یہ ہمارا حق بھی ہے ابھی ان سب کا بدلہ لینا۔ خواجہ مہران صاحب شادی کب کر رہے ہیں، یہ سارے کنوارے لوگوں کا سوال تھا، اور یہ سوال یاسب صاحب کی طرف سے ہی پوچھا گیا۔ سوال کے جواب میں خواجہ مہران نے کہا کہ یہ ہماری شادی اتنی زیادہ لازمی نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں اس نظام کو چینج کرنا ہے، آزاد کشمیر کو سچ میں آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ خواجہ مہران اوورسیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی لوگ آزاد کشمیر کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں گئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اپنی فیملیز کو، اپنے فیملیز کے پیٹ بھرنے کے لیے، ان لوگوں کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور یہ سیاستدان ہمارے ہی پیسے لوٹ کر اپنی عیاشی کر رہے ہیں۔ نہ تو یہاں پہ ڈھنگ کا اسپتال بنا ہوا ہے، نہ ایجوکیشن کا سسٹم اچھا ہے، سب کچھ درم برم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اب ہم لوگ آزاد کشمیر کو اتنا اونچا کریں تاکہ لوگ ادھر آ کر نوکریاں کریں،
خواہش مند ہو کہ جس طرح یورپ میں جا کر لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور واپس اپنے ملک پیسے بھیجتے ہیں، اس طرح اس ملک اس ریاست کو اتنا اونچا کرنا ہے۔ خواجہ مہران کا لاسٹ اور ایک اہم میسج ہے سارے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ سیاستدان کا ٹولہ آپ کے گھر میں آئے گا کہ آپ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، تب آپ لوگ ان سے کہنا، تب آپ لوگ کہاں تھے جب عوام کے اوپر گولیاں چلا رہے تھے، عوام کے لیے نیٹ بند کر دیا تھا، عوام کو گولیوں سے مار کر ان کو شہید کیا جا رہا تھا، سارے نظام کو دھرم پرم کیا گیا تھا، تب آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے مدد کی ہماری؟ آپ لوگوں نے ہی ہم پہ گولیاں چلائی ہیں۔ آپ لوگوں کو ووٹ دینے کے بعد بھی ہم لوگ ہی ذلیل ہوں، اس ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب عوام کو شعور آ چکا ہے، یہ لوگ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریب تو ختم ہو گئی تھی، پھر ہم لوگ اوپر آئے، روٹی ووٹی کھلنے والی تھی، سارے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے، پھر آخر میں چاچا نے روٹی کھول دی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گوشت اچھی طرح سے کھایا، ساتھ میں چاول کھائے ہیں، مزہ آ گیا۔ پھر ہماری روٹی اور یہ ایونٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، باقی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔